خواتین کا یوزلی ایک ہی کویشچن ہوتا ہے کلینک میں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہمارے مطلب ایک طرح سے ہمارے اٹریکشن فیکٹر میں رہیں، ہم اپنے ہسبینڈ کی جو ہیں وہ گڈ بکس میں رہیں، ان کی پسندیدہ رہیں، اور وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے صرف ہم سے ایز اے وائف مجھ سے ہی رجوع کریں۔ اس سلسلے میں میں نے دیکھا ہے خواتین کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ساری مس ایمبیگوٹی ہے، خواتین جو ہیں وہ پریشان بہت رہتی ہیں۔ تو اس سوال کا بڑا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مرد کی جو فطرت ہے، مرد کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں مرد حضرات، اس کو سمجھنا عورتوں کے لیے بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے۔ خواتین ان چکروں میں بہت گم ہو جاتی ہیں کہ میں اچھا کھانا بناؤں، میں سسرال کی خدمت کروں، میں سیکریفائزز بہت زیادہ کروں، میں اتنے زیادہ سیکریفائزز کروں کہ میرا میاں جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں کوئی اور عورت دے ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بات سچ بھی ہوتی ہے، اور اب میں اس کے بچوں کی ماں ہوں، اور گھر میں سب کو خوش رکھنا، گھر میں گھر کے سب افراد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے عورتوں کا۔ اور وہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت مخلص ہوتی ہیں، اور یوزلی اس سے ان کو میاں کی طرف سے اچھا رسپانس بھی مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ پرابلم کا حل نہیں ہے۔ پرابلم کا اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف ویسے بہت اچھے پارٹنرز ہیں، بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں، بچوں کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ سیکریفائس کر رہی ہے، ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، کھانا، کوکنگ، کچن، نندیں آ رہی ہیں ان کو سنبھالنا، شادیوں کو سنبھالنا، کوئی ساس سسر بیمار ہیں، بیڈ ریڈن ہیں ایون، ان کو بھی سنبھالنا۔ مگر بیڈ روم لائف کے اندر بیوی کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ مرد بنیادی طور پہ ایک حسن پرست شخصیت ہوتا ہے، اس کی فطرت میں حسن پرستی اللہ نے رکھی ہے۔ میں یا آپ کسی کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اگر اپنے خاوند کو اپنی زندگی میں، اپنے پارٹنر کو اپنی زندگی میں مستقل طور پہ رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، خوبصورت نظر آئیں، خوبصورتی پہ زور دیں، گھر کے معاملات میں، دوسری چیزوں میں اپنی جو خوبصورتی، اپنا حسن، اس کو جو ٹائم دینا ہے، جو اپنی باڈی کی کیئر ہے، صرف کپڑوں کے ذریعے ہی نہیں، کپڑوں کے نیچے بھی بیوی کی ایک خاص قسم کی رسپانسبلٹی ہے ہسبینڈ کے لیے۔ اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے لیے اویلیبل ہوں، اپنے جو آپ کا ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا تعلق آپ کی انٹیمیٹ ریلیشن شپ سے ہو۔ خاوند کو اچھی پلیزنٹ کمپنی دینا، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے اویلیبل ہونا، بچوں کو تھوڑا سا ٹائم پہ ہفتے میں 2 بار ہسبینڈ کے لیے 1-2 گھنٹے نکالنا کہ اس کو فیل ہو کہ جو بیوی ہے وہ میرے لیے اسپیشل بیٹھی ہے، چائے بنائی ہے، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں ہم اکٹھے، کوئی ٹائم گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی باڈی کی جو کیئر ہے اس کو اگنور نہ کرنا کہ جی اب تو ہماری شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب ان چیزوں کا کیا فائدہ۔ جب بھی آپ اس طرح کے سینیریوز میں جائیں گی تو آپ اپنے لیے ان دا لانگ رن بہت سارے مسائل پیدا کرتی چلی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ خوبصورت دکھیں، خوبصورت نظر آئیں، واک پہ، اپنی باڈی کیئر پہ، باڈی اسکربنگ پہ، باڈی پالشنگ پہ، اپنی بالوں کی کیئر پہ، اپنے ناخنوں کی کیئر پہ، گھر کے دوسرے ایلیمنٹس کو نگلیکٹ کر کے ٹائم نکالیں۔ کیونکہ
رشتے کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی سسرالیوں کے ساتھ تعلق پہ اتنی نہیں ہے جتنی بنیادی طور پہ آپ کی بیڈ روم لائف، آپ کی ایز اے پارٹنر، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، انڈرسٹینڈنگ۔ یوزلی خواتین دوسرے کاموں میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکا دیتی ہیں کہ بائی دا ٹائم ہسبینڈ گھر آتا ہے تو خواتین کے پاس نہ تو کوئی پلاننگ ہوتی ہے، نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، وہ اتنا ڈرین ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی انرجی باقی نہیں ہوتی خاوند کو دینے کے لیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سارا کچھ نہیں، ہسبینڈ کو وہ سب کچھ گھر سے نہیں مل رہا ہوتا، تو باہر ان کو جو بھی دوست مل گیا، کوئی تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی، اس کو جہاں پہ بھی وہ احساس ملے گا اٹینشن کا، توجہ کا، کوئی اس کے دن بھر کی کہانی سنے، کوئی اس کے ساتھ تیار ہو کے صاف ستھرا ہو کے بیٹھا ہے خوشبو لگا کے، اس کے لیے وہ ایک پراپر ٹائم نکال رہا ہے۔ میں یہ اس ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں جہاں ابھی خرابی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، جہاں پہ لوگ ریلیشن شپ کی اس سٹیج پہ ہیں کہ وہاں پہ کوئی دوسری خاتون آ چکی ہے، وہاں پہ خامد اب گھر ہی نہیں آتے، جہاں پہ افیئرس چل رہے ہیں، وہاں پہ دس از آلریڈی ٹو لیٹ ٹو ڈو آل دس۔ پروبیبلی فرق تو پڑتا ہے جب آپ توجہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ شادی کے 2-3 سال کے اندر اندر ہی خواتین بہت تیزی سے اپنے ہسبینڈ کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کی توجہ جو ہوتی ہے یوزلی دوسری چیزوں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ اس میں کچھ ینگ نئی مدرز بنتی ہیں، بچے کی ذمہ داری، سسرال کی ذمہ داری۔ کئی خاوند یہاں آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو اپنی بیوی کو لاسٹ ٹائم جب تیار ہوئے دیکھا تھا وہ اس کی بہن کی شادی تھی، یا کوئی کزن کی شادی تھی، یا کسی سہیلی کی برتھ ڈے تھی، اور جو کپڑے یہ لیتی ہیں اتنے، اور جوتے لیتی ہیں اور میک اپ لیتی ہیں، ہمیں تو اس سے آج تک کوئی فیض نصیب ہوا نہیں۔ ہمیں تو بس یہ کبھی مہینہ 2 مہینے کے بعد کہیں فنکشن پہ جائیں تو ہمیں ہماری بیوی چند لمحوں کے لیے تیار ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خامدوں کی یہ بھی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ مطلب بیویاں جو ہیں وہ اپنے اوپر کوئی توجہ اس طرح کی نہیں دیتی جس سے خاوند کو یہ احساس ہو سکے کہ یار کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، کوئی میرے لیے تیار ہوا ہے۔ تو کپڑے، جوتے، میک اپ، یہ سب بالکل بیکار پڑا رہتا ہے، اور فنکشن ٹو فنکشن خواتین پہنتی ہیں، کیونکہ شاید عورتوں کی نظر میں منزل جو ہے وہ صرف شادی ہوتی ہے۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب جس کے ساتھ ہو گئی ہے وہ بھگتے اب، اور جو آپ نے اس کو منگنی کے ٹائم میں اور ہنی مون کے ٹائم میں اور شروع کے ٹائم میں جب آپ اسے ملنے جاتی تھی، ایون ہسبینڈ جہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو منگنی میں بہت غلط قسم کی فلم دکھائی گئی تھی، ایک بڑی خوبصورت خاتون ہم سے ملنے آتی تھی، میں ڈنر پہ لے کے جاتا تھا شادی سے پہلے، پھر ہنی مون میں، اور اب تو مجھے نہیں پتا کئی سال ہو گئے مجھے وہ خاتون اب نہیں ملتی۔ تو یہ باتیں خواتین کو سمجھنی پڑیں گی کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا ایز اے وومن اس میں حصہ داری ہوتی ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں جس چیز کو آپ ترجیح دیں گے اسی کو ٹائم دیں گے۔ اگر آپ اپنی واک نہیں کرتے، واک کرنے کے لیے بھی ٹائم ہمیں نکالنا ہی پڑتا ہے، کوئی ہمیں گھر میں دیتا نہیں ہے، سیلفش ہو کے نکلنا پڑتا ہے کہ یار واک کرنی ہے ورنہ رہ جائے گی۔ اگر نہانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم گھنٹوں فیس بک، ٹک ٹاک بیٹھے صوفے پہ دیکھتے رہتے ہیں، کزن سے، امی سے، بہنوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کہہ دو جی ہسبینڈ کے لیے تیار ہو جاؤ تو جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ٹائم تو بنانا پڑتا ہے اپنی پرسنل کیئر کا، واک کا، ویٹ کو مینٹین کرنے کا، اپنے آپ کو صاف رکھنے کا، روز تیار ہونے کا، اور اپنے خاوند کو اہم فیل کروانے کا، کیونکہ بعد میں پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو آئی تھاٹ کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ بہت یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے کلینک میں۔